تاش کے پتے، جرم کی بساط پر کھیلی جانے والی خونی بازی، ایک سنسنی خیز اور دلچسپ ترین ایڈونچر ناول، مصنف علیم الحق حقی۔ گھر آ کر اس نے بچا ہوا پیولن زہر فلش میں بہا دیا۔ یہ زہر اس نے وارڈ بوائے کے بھیس میں ایک ہسپتال کے ڈسپینسر سے حاصل کیا تھا۔ یہ 6 ہفتے پہلے کی بات تھی۔ اسے یقین تھا کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ پیولن زہر اسپتال کے کسی مریض پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ جج کے قتل کو بھرپور کوریج مل رہی تھی۔ تینوں ٹی وی نیٹ ورکس کی وہ لیڈ اسٹوری تھی۔ پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا۔ لوگ نروس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے پلٹ کر پیچھے دیکھتے، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھتے۔ خوف جیسے ہوا میں گھل مل گیا تھا۔ اسے واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس خوف کو ہر روز بڑھتے ہی جانا تھا، یہاں تک کہ فیئر پورٹ میں زندگی گھٹ کر رہ جاتی۔ لوگ گھر چھوڑ کر بھاگنے لگتے۔ بستر پر جانے سے پہلے اس نے سیاہ پینسل سے جج کو کراس کر دیا۔ حکم کا غلام، اس کی فہرست میں نمبر 4۔ نوٹ بک کو خفیہ دراز میں رکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ دراز بند کر کے اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ منصوبہ مکمل اور بے داغ تھا۔ اگلے روز کے قتل کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک لمحے کو بے یقینی کا شکار ہو گیا۔ وہ ہچکچایا۔ کیا اب اسے وقفہ کرنا چاہیے؟ اگلا قتل قوم کو دہلا کر رکھ دے گا؟ نہیں، دنیا اسے عظیم ترین کی حیثیت سے یاد رکھے گی۔ ایک ایسا شخص جسے کوئی شناخت نہیں کر سکے گا۔ نہ وہ جنسی جنونی ہے، نہ نفسیاتی مریض۔ وہ پوری طرح ایک ہوش مند انسان ہے، لیکن وہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین قاتل ہے، اور اسے مسلسل قتل کرتے رہنا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس کے پاس دنیا کا عظیم ترین مجرمانہ دماغ ہے۔ اسے یہی بات ثابت کرنی ہے۔ فریڈ، اپنی موت کے لیے تیار رہو، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا ہے، وہ بڑبڑایا۔ مین اسٹریٹ پر فریڈ گن کی شاپ آدھی رات کے وقت ایک قلعے کی طرح لگ رہی تھی۔ پولیس کی وارننگ کے بعد فریڈ گن نے زبردست حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا باپ تھا، جسے وہ پیار سے پاپ کہتا تھا۔ اس کے علاوہ 2 ماہر نشانچی زیک اسنائڈر اور لیوک ہالڈون بھی شامل تھے۔ وہ قاتل کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ گن شاپ کے اندر میزیں پہلو کے بل لٹا دی گئی تھیں۔ ان میزوں سے نہ صرف کھڑکیوں اور درازوں کو بلاک کر دیا گیا تھا، بلکہ وہ مورچوں کا بھی کام دے رہی تھیں۔ ان سبوں کے پاس مسلسل فائر کرنے والی M16 رائفل تھیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کے پاس ایک لوڈڈ 38 بھی تھی۔ فریڈ نے محافظوں کے لیے 4 گھنٹے کی شفٹ مقرر کی تھی۔ فریڈ اور پاپ جاگے ہوئے اور چوکنے بھی تھے۔ فریڈ مسلسل تمباکو نوشی کر رہا تھا۔ زیک اور لیوک بستر تیار کر رہے تھے۔ اچانک دروازے کی طرف سے واضح آواز سنائی دی۔ آواز چاروں نے سنی تھی۔ دونوں رائفلیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ زیک اور لیوک نے کھڑکیوں کے پاس پوزیشنیں سنبھال لی۔ زیک نے پردہ ذرا سا سرکا کر باہر کو جھانکا۔ کوئی شرابی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ بے وقوف نہ بنو، ہو سکتا ہے اس نے بھیس بدلا ہوا ہو۔ فریڈ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس گن ہو، اور یاد رکھو، فائر کی روشنی میں داہنی جانب نشانہ لینا۔ ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ کھمبا ہو، پاپ بولا۔ وہ کاغذ کی تھیلی میں کچھ نکال رہے، زیک نے اعلان کیا۔ ہو سکتا ہے نائٹرو بم ہو، فریڈ نے گھبرا کر کہا۔ باہر بے گھر شرابی نے، جو بسیرے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا، بے پرواہی سے دروازے پر دباؤ ڈالا اور پھسلتا ہوا بیٹھنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ اندر وہ ایسی آواز لگی تھی جیسے دروازے کو بزور کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ دونوں رائفلوں نے بیک وقت شعلے اگلے۔ گولیاں دروازے میں سوراخ کرتی ہوئی شرابی کے سر سے محض چند انچ اوپر سے گزری۔ شرابی نے بے پرواہی سے کندھے جھٹکے۔ اس نے اپنی بوتل سے آخری گھونٹ لیا اور ہوش و حواس سے عاری ہو گیا۔ پولیس کی 2 گاڑیاں فوراً ہی موقع پر پہنچ گئیں۔ شرابی کو حوالات لے جانے سے پہلے انہوں نے 15 منٹ تک فریڈ گن کو گن کے استعمال پر لیکچر پلایا۔ مسٹر گن، گنیں لوگوں کو قتل نہیں کرتی، ایک پولیس والے نے کہا۔ لوگ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ گنوں کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ مسٹر گن، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ جوڈی راجرز بہت خوش تھی۔ ایک بہت دلچسپ شخص سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب اس کے پاس رک کو یاد کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں تھی۔ پورے دن وہ اپنے نئے دوست جیک ونچل کے ساتھ گھومتی پھری۔ جوڈی جیک سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ جیک آرکیٹیکٹ تھا۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ عورتوں کو بھی اپنے کیریئر کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ خود پر اعتماد رکھنے والے مرد عورتوں کی صلاحیتوں سے کبھی خائف نہیں ہوتے۔ انہوں نے اگلے روز ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دور دراز کے ساحلوں کی سیر کا پروگرام بنایا۔
لیکن رات گئے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو اسے اپنے فون پر سرخ لائٹ چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہیں اس کے لیے 2 پیغامات رکھے تھے۔ اس نے انہیں اٹھا لیا۔ پہلا پیغام 1:20 پر موصول ہوا تھا۔ مسٹر بانڈ نے کال کیا تھا، فوری طور پر بوسٹن میں اپنے دفتر سے رابطہ کریں، ایک اشد ضروری کام کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام شام 4:50 پر موصول ہوا تھا۔ مسٹر بانڈ نے پھر فون کیا تھا۔ انہوں نے ہوائن ایئر کی صبح 10 بجے کی فلائٹ سے آپ کی روانگی کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہونالولو سے یونائٹڈ 96 فلائٹ کے ذریعے آپ کو بوسٹن پہنچنا ہے۔ ٹیک آف ٹائم 12:45۔ وہاں مسٹر بانڈ آپ کو کیس کے متعلق تفصیلات فراہم کریں گے اور پھر آپ کو فیئر پورٹ جانا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نیند فلائٹ کے دوران ہی پوری کر لیں۔ جوڈی کا موڈ خراب ہو گیا۔ ابھی تو جیک سے شناسائی کا آغاز ہی ہوا تھا کہ کام نازل ہو گیا۔ یہ کیریئر اس کی نجی زندگی کو تباہ کیے دے رہا ہے۔ 6 گھنٹے کے وقت کا فرق تھا۔ اس وقت بوسٹن میں صبح کے 5 بجے ہوں گے۔ اس وقت بانڈ سے بھی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے سے بانڈ کے گھر کا فون نمبر بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ کیسا ضروری کام ہے؟ اور فیئرپورٹ، وہ چھوٹا سا پرسکون قصبہ جہاں اس کی بہن برینڈا بھی رہتی ہے، کیسا اتفاق ہے؟ یہ طے تھا کہ کام اہم ہے، ورنہ اس طرح اس کی تعطیلات میں مداخلت نہ کی جاتی، اور کام اہم ہے تو ترقی کے امکانات بھی ہیں۔ اس نے سوچا کہ جیک کو فون کر کے کہے گی کہ اسے ایئرپورٹ چھوڑے۔ یقیناً وہ اس کی مجبوری سمجھ لے گا اور برا نہیں مانے گا۔ تعلقات کی آزمائش کا بھی اچھا موقع ہے۔ کچھ کہنا آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا دشوار۔ اس کی بیوی صبح سویرے بیدار ہوئی۔ چند منٹ وہ اپنے سوئے ہوئے شوہر کو محبت سے دیکھتی رہی۔ یہ ہے اس کا دوسرا حصہ۔ اپنی اس سوچ پر وہ مسکرائی۔ کیسا محبت کرنے والا، کیسا شاندار آدمی ہے، باصلاحیت اور مکمل آدمی۔ وہ بہت خوش قسمت تھی کہ وہ اسے ملا۔ گزشتہ کئی روز سے وہ فکر مند تھی کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی ہے، لیکن گزشتہ روز صبح کے محبت کے عملی مظاہرے نے اس کا شک دھو ڈالا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور وہ اس سے لپٹ گئی۔ ناشتے کے دوران ڈیمسے نے نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول پر جج کے قتل کی خبر پڑھی۔ خبر میں حقائق بیان کیے گئے تھے اور تفتیش کی پروگریس کو سراہا گیا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سینڈی کی پیشانی چوم کر اس نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ بیٹی، ممی کا خیال رکھنا۔ سینڈی کی نظریں ٹی وی پر جمی رہیں، تاہم اس نے خوشی کے اظہار کے طور پر ہلکا سا کہا لگایا۔ برینڈا اسے چھوڑنے دروازے تک آئی۔ محتاط رہنا ڈارلنگ، اس نے کہا، میرے لیے تو سب کچھ تم ہی ہو، اور وہ قاتل تمہیں مارنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ برینڈا نے کہا، فکر مت کرو سویٹ ہارٹ، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ویسے بھی آج تو اسے فریڈ کو شکار کرنا ہے، اور ہاں 2 بجے بل ڈونیلی کی تدفین میں پہنچ جانا، میں موجود ہوں گا، ڈیمسے بولا۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیو وے میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اچانک سینڈی اچھل کر کرسی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آئی تاکہ ویگن میں سے اپنی گڑیا نکال سکے۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکے نے کچن کو ہلا کر رکھ دیا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ برینڈا چیختی ہوئی کچن سے نکلی۔ سینڈی دروازے پر بکھری ہوئی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا، لیکن وہ محفوظ تھی۔ البتہ کار شولوں میں گھڑی ہوئی تھی۔ پھر ڈیمسے سوئمنگ پول سے برآمد ہوا۔ وہ بھیگا ہوا تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ بھی خیریت سے ہے۔ جبلت نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ دھماکہ ہوتے ہی اسے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی تھی۔ خبیث نے مجھے بم سے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیمسے چلایا۔ ذرا میری گاڑی کا حشر دیکھو۔ سینڈی اور جم کو محفوظ دیکھ کر برینڈا مطمئن تھی، لیکن اس سے اپنی سسکیوں پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ اسے سینڈی کو لپٹا لیا اور چیخ کر جم سے پوچھا، تم تو ٹھیک ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرو، فائر ڈپارٹمنٹ فون کرو، میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں چھپا ہو۔ ڈیمسے نے ہولسٹر سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ، خدا کے لیے محتاط رہنا۔ برینڈا واضح طور پر خوف زدہ تھی۔ سینڈی کے چہرے پر دہشت تھی، اس کی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ ایک طرف گھورتے ہوئے اشارہ کر رہی تھی۔ ڈرائیو وے میں پڑی اس کی گڑیا جل رہی تھی، پلاسٹک پگھل رہا تھا اور گڑیا کے چہرے کے نقوش مسخ ہو رہے تھے۔ شولوں کے درمیان سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ سینڈی اچانک پھٹ پڑی۔ ڈیڈی، ڈیڈی، اس نے میری گڑیا کو مار ڈالا، وہ چلائی۔ برینڈا نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ سویٹ ہارٹ، سب ٹھیک ہے۔ وہ بچی کو چمکار رہی تھی۔ تمہارے ڈیڈی بھی ٹھیک ہیں؟ اس برے آدمی نے تمہارے ڈیڈی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ گڑیا تو ہم تمہیں نہیں بھی لا دیں گے۔ وہ سینڈی کو گود میں لیے اندر کی طرف دوڑ پڑی۔ اسے فون کرنا تھا۔ ادھر ڈیمسے کو احساس ہوا کہ قاتل کو ڈھونڈنے سے زیادہ ضروری کام آگ بجھانا ہے۔ شعلے خطرناک حد تک مکان کی نزدیک پہنچ چکے تھے۔
وہ گیراج کی طرف لپکا اور وہاں سے آگ بجھانے والا آلہ نکال کر لایا۔ آگ بجھنے میں 3 منٹ لگے۔ کار کا ڈھانچہ ابھی تک سلگ رہا تھا کہ 2 آگ بجھانے والی گاڑیاں اور 3 پولیس کی گاڑیاں آ پہنچیں۔ ڈیمسے نے پولیس والوں کو گرد و پیش چیک کرنے کا حکم دیا، لیکن قاتل وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر وہ پولیس کی دوسری نفری کے ساتھ آیا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ ڈیمسے نے اسے بتایا کہ اس نے بھی قاتل کی جھلک نہیں دیکھی، بس چھٹی حص نے اسے خود خبردار کیا تھا اور اسے دھماکے سے صرف 1 ثانیہ پہلے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی تھی۔ ٹام، یہ ملبہ اٹھواؤ، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بم تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہو کہ بم کے ٹکڑے تلاش کریں۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ چرایا ہوا بم تھا، ڈیمسے بولا۔ ڈیمسے کو اچانک احساس ہوا کہ اسپائک برگز بھی وہیں موجود ہے۔ تم کہاں سے آگے؟ ڈیمسے کے لہجے میں الجھن تھی۔ اطلاع ملتے ہی چلا آیا۔ میں یہاں قریبی تھا۔ شکر ہے کہ تم محفوظ ہو، برگز نے کہا۔ ڈیمسے کو لگا کہ برگز نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا ہے، یا یہ اس کا وہم تھا۔ شکریہ، اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں صورتحال قابو میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے آدمی سیکیورٹی کا بندوبست کر لیں گے۔ میرے آدمی قتل کے کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں تو تمہاری حفاظت کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، برگز نے کہا اور ہنسنے لگا۔ ویسے تمہیں سوئمنگ پول کی خوب سوجھی؟ ڈیمسے چڑ گیا، لیکن کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا۔ برینڈا رو رہی تھی۔ دھماکے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ موت سینڈی اور جم کو چھو کر گزری تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی تھیں۔ وہ یہ سوچ کر اور خوفزدہ تھی کہ قاتل جم پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں جم کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جم نے اسے تسلیاں دیں۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ سینڈی اس وقت باہر تھی۔ اسے سینڈی کو لپٹا لیا۔ سینڈی اسے پرے دھکیلتی رہی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے گڑیا کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ برینڈا نے جم کو سمجھایا کہ سینڈی نہ سمجھ ہے۔ سینڈی بار بار پوچھ رہی تھی کہ اس کی گڑیا کو جلتے ہوئے تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ برینڈا ہر بار جواب دیتی کہ گڑیوں میں کچھ محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بے جان ہوتی ہیں۔ لیکن سینڈی کو یقین نہیں آیا۔ اسے اپنی جلی ہوئی انگلی کی تکلیف یاد آتی تھی، جبکہ وہ اس طرح آگ میں تو نہیں جلی تھی۔ جم برینڈا کو تسلیاں دے کر باہر چلا آیا۔ برینڈا قدرے مطمئن ہو گئی۔ واقعی یہ تو جم کا کام ہے، اب اپنے کام میں ماہر ہے۔ رات سیم گریڈی نے بھی یہی بات کی تھی۔ وہ مطمئن ہوئی تو سینڈی کو نئی گڑیا دلانے کے لیے بازار لے گئی۔ جم ڈیمسے نے ٹام سے گاڑی لی اور دفتر چلا گیا۔ وہ بہت فکر مند تھا، لیکن اپنے لیے نہیں۔ قاتل حد سے زیادہ گزر گیا تھا۔ سینڈی بال بال بچی تھی اور اب یہ ڈیمسے کی عزت اور انا کا مسئلہ تھا۔ وہ بہت آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک سرخ کار نے اوورٹیک کیا اور سب کچھ بدل گیا۔ اس کا سر ہلکا ہو گیا۔ چند لمحے کو اسے چکر آئے۔ پھر اسے محسوس کیا کہ وہ دنیا کا عظیم ترین فارمولا 1 ریس ڈرائیور ہے اور گرینڈ پری ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ سب کچھ بدل گیا۔ بھری پوری سڑک ریس ٹریک میں تبدیل ہو گئی۔ دنیا کے عظیم ترین ریس ڈرائیور اس کے مد مقابل تھے اور اسے ان پر برتری ثابت کرنا تھی۔ اس نے پوری قوت سے ایکسیلریٹر دبایا۔ آگے گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ اسے بڑی مہارت سے گاڑی لہراتے ہوئے اپنے لیے جگہ بنائی۔ عقب سے بریک چلائے اور پھر کئی گاڑیوں کے ٹکرانے کی آواز۔ ارے یہ راگیر ٹریک پر کہاں سے آ گئے؟ اے بے وقوفو، مرو گے کیا؟ ہٹو یہاں سے، وہ چلایا۔ ساتھ ہی اس کے اندر وہ جانی پہچانی بڈھی آواز بھی ابھری، قتل کر دو۔ دور سے آنے والی پولیس سائرن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسے جلدی سے بریک لگائے اور اپنی گاڑی کو ٹریفک کے دھارے میں شامل کر لیا۔ خدایا، یہ کیا ہوتا ہے میرے دماغ کو؟ میں حقیقت کی دنیا سے تصور کی دنیا میں کیوں پہنچ جاتا ہوں؟ اگر میں نے احتیاط نہ برتی تو پورا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ اسے اس پر بھی مایوسی نہیں تھی کہ جم ڈیمسے اب بھی زندہ ہے۔ اس بم سے وہ ڈیمسے کو ختم کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بم اسے جان بوجھ کر اور درست طور پر ڈیمسے کی کار کے نیچے پھینکا تھا۔ ڈیمسے نے اگر چھلانگ نہ لگائی ہوتی تب بھی وہ زیادہ سے زیادہ زخمی ہو جاتا۔ اس دھماکے کا مقصد فیئرپورٹ کو خوفزدہ کرنا تھا اور چیف آف پولیس کو ہمیشہ کے لیے شرمندہ کرنا تھا۔ اور جہاں تک اس لڑکی سینڈی کا تعلق تھا تو وہ اب مصیبت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے اس کا منصوبہ تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈیمسے اس کی فہرست میں بالکل آخری نمبر پر تھا۔ اس کے نام کا پتہ پھول کی دگی تھا۔ اس کے لیے اس نے خاص قسم کی موت سوچی تھی۔ اس کا تو میں دماغ توڑ دوں گا، یہ سوچ کر وہ ہنس دیا۔ اس وقت تک ڈیمسے کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ وہ پھر ہنس دیا۔ حکم کا دہلا تو فریڈ کے نام ہے۔ ہیڈ کوارٹرز جاتے ہوئے ڈیمسے 2 بار رکا۔ پہلے تو اس نے سینٹ ونسنٹ کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی روکی۔ یہاں بل ڈونیلی کے آخری رسومات ہونا تھیں۔ فادر اولیری نے
اس کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ عقیدے کے فرق کے باوجود وہ ڈیمسے کی بہت عزت کرتا تھا۔ ڈیمسے موسم گرما میں چرچ میں لڑکوں کو کشتی رانی کے متعلق لیکچر بھی دیتا تھا۔ فادر اولیری خود بھی اس قصبے کا محترم آدمی تھا۔ بہت خوفناک قتل ہو رہے ہیں جم، فادر اولیری نے کہا۔ سب لوگ پریشان ہیں، اور خوف تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ گھاس کی آگ کی طرح ہوتا ہے، ہر سمت میں پھیلتا ہے۔ لوگ خوفزدہ بھی ہیں اور برہم بھی۔ اب خود چوکیداری کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ خطرناک بات ہے۔ لوگوں کے موڈ خطرناک ہیں اور تشدد آنا ہے۔ تشدد کا رد عمل تشدد ہی ہوتا ہے۔ اور سناؤ، تمہیں کوئی کام ہے؟ اولیری نے کہا۔ نہیں فادر، مجھے یقین ہے کہ ہم جلد ہی یہ کیس حل کر لیں گے، ڈیمسے نے کہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں فادر۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ ہمیں ایک اہم سراغ ملا ہے۔ جج کے کیس میں قاتل اپنی انگلیوں کے نشانات چھوڑ گیا ہے۔ شاید آج قاتل کا پتہ چل جائے۔ فادر نے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی۔ دونوں دیر تک خاموش رہے۔ پھر ڈیمسے نے کہا، میں تدفین کے انتظامات دیکھنے آیا ہوں۔ فادر نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈیمسے باہر نکل آیا۔ اسی وقت ڈونیلی کی بیوہ اور بیٹی چرچ آئیں۔ ڈیمسے نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا، لیکن بات کرنے کے لیے نہیں رکا۔ 4 میل آگے اس نے ٹاؤن اسکوائر میں گاڑی پارک کی اور حجام ٹونی کی باربر شاپ میں چلا گیا۔ وہاں بھی قتل کی وارداتیں ہی موضوع بحث تھیں۔ ڈیمسے نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا۔ اس کا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دکان میں موجود لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنا پریشر جھیل رہا ہے، اس لیے انہوں نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ لیکن ڈیمسے کو احساس تھا کہ سب کی نظریں اسی پر مرکوز ہیں۔ بال کٹوا کر ڈیمسے دوسرے چرچ میں گیا۔ ہیٹی اسٹار اور ڈونیلی مختلف عقیدوں کے لوگ تھے۔ ڈیمسے نے اس چرچ کے پادری سے ہیٹی اسٹار کی تدفین کے انتظامات کے بارے میں پوچھا۔ پادری نے برینڈا اور سینڈی کی خیریت پوچھی، پھر بولا، جمعے کو 1 بجے سروس ہوگی اور تدفین بھی۔ اس میں صرف فیملی کے افراد شریک ہوں گے۔ جنرل سروس نیو یارک میں 4 بجے ہوگی۔ اور جج بولر کی تدفین؟ ڈیمسے نے پوچھا۔ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امکان ہے کہ ہفتے کی دوپہر 2 بجے تدفین ہوگی۔ پادری اب ڈیمسے کو ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ابھی مزید قتل ہوں گے جم؟ ڈیمسے اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے جلدی سے کہا۔ ہو سکتا ہے آج ہم اسے گرفتار کر لیں۔ ویسے بھی ہم نے آخری رسومات کے سلسلے میں باقاعدہ حفاظتی منصوبہ بھی تیار کیا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی۔ مزید تشدد کا تصور کر کے پادری کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور پلٹ کر سلیب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈیمسے نے گڈ بائی کہا اور باہر نکل آیا۔ وہ اسکوائر میں پہنچا جہاں اس نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ اب اسے ہیڈ کوارٹرز جانا تھا۔ وہ ڈیمسے کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ ڈیمسے کبھی اسے پکڑ نہیں سکے گا۔ اس نے ڈیمسے کو پادری کو تسلی دیتے ہوئے دیکھا تو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ پولیس آج ہی اسے پکڑ لے گی۔ ہوں، مسخرے لوگ۔ ارے ابھی تو اسے بہت کچھ کرنا ہے۔ اسے حرکت میں آنا تھا، ایک وعدہ پورا کرنا تھا جو اس نے ایک آواز سے کیا تھا، اس بوڑھے کی آواز سے جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اب فریڈ کے قتل کا وقت آ گیا تھا۔ جیسے ہی ڈیمسے نے پادری کو گڈ بائی کہا، وہ اوٹ سے نکل آیا۔ پادری ریورنڈ فریڈرک سلیپ کے سامنے جھک گیا تھا۔ اس شیطان کو معاف کر دیں خداوند کہ اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ریورنڈ دعا کر رہا تھا، پولیس کو بصیرت اور دانش عطا فرمائیں کہ تاریک رات میں حرکت کرنے والے اس سیاہ ہاتھ کو روکا جا سکے جو معصوم مردوں اور عورتوں کی جان لے رہا ہے۔ پادری ریورنڈ نے اس کی سرگوشی نہیں سنی۔ خدا کے پاس جاؤ اور اس کے ہو رہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ بلکہ ریورنڈ نے تو اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کی تھی، اور جب محسوس کی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی طاقتور انگلیاں ریورنڈ کا گلا دبا رہی تھیں۔ دعا اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی۔ ریورنڈ کی جان نکلنے میں دیر نہیں لگی۔ دستانے والے ہاتھ گردن سے ہٹے تو ریورنڈ کا بے جان جسم فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ فریڈ مر چکا تھا۔ وہ تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے ریورنڈ کی لاش کو بہت بڑے چوبی کراس کے قدموں میں لٹایا۔ پھر وہ اندر جا کر 10 فٹ اونچی ایلومینیم کی سیڑھی نکال لایا۔ اس نے پادری ریورنڈ فریڈرکس کی استخوانی لاش کو یوں اٹھایا جیسے وہ کوئی ٹوٹی پھوٹی گڑیا ہو، اور وہ سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر کراس نے لاش کی پشت سلیب سے لگائی اور لاش کے دونوں ہاتھ ایک ایک کر کے رسی کی مدد سے سلیب کے ساتھ باندھ دیے۔ پھر اس نے اپنی بیلٹ کے میان سے برف توڑنے والا سوا نکالا اور تاش کا ایک پتا ریورنڈ کے سینے پر رکھ کر پتے کے درمیان سوا اندر سینے میں اتار دیا۔ نیچے اتر کر
اس نے لاش کی دونوں ٹانگیں بھی ہاتھوں کی طرح سلیب سے باندھ دی. پھر وہ سیڑھی اندر پہنچا آیا. اسے مصلوب ریورینٹ پر ایک آخری نگاہ ڈالی، جیب سے سگار نکال کر سلگایا اور بغلی دروازے سے گزر کر چرچ سے باہر آ گیا. بیلی ڈیمسے کو ہال میں ملا اور اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے کی طرف چل دیا. چیف، تمہاری گاڑی کا سن کر افسوس ہوا. تم تو ٹھیک ہو؟ ڈیمسے نے جس طرح سر جھٹکا، بیلی کو اندازہ ہو گیا کہ چیف اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. چنانچہ اس نے موضوع بدل دیا. ہم نے ڈائنامائٹ کے سلسلے میں مشتبہ لوگوں سے انٹرویو مکمل کر لیے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو گزشتہ اتوار کی سپہر کے بعد سے اب تک دیکھا نہیں کیا، یعنی پہلے قتل سے ایک دن پہلے. کون ہے وہ؟ ڈیمسے نے پوچھا. ڈاکٹر ڈیوڈ اوورٹن، سائیکیٹرسٹ، بیلی بولا. ڈیوڈ؟ وہ کہاں گیا؟ ارے واقعی وہ روٹری کی میٹنگ میں بھی موجود نہیں تھا، ڈیمسے نے کہا. اس کی نرس میں شیفرڈ نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر نے پیر کی صبح اسے فون کر کے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کیتھرین کے ساتھ کشتی رانی کے لیے جا رہا ہے. اگلے ویک اینڈ تک شام واپسی ہوگی. اس کے تمام اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیے جائیں. بیلی نے ہاتھوں سے اشارہ کیا. مس شیفرڈ کو بھی ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی. یہ تو ڈیوڈ کا خاص اسٹائل ہے. ڈیمسے دھیرے سے مسکرایا. وہ من موجی بھی ہے اور اپنی مرضی کرنے کا عادی بھی. کام بھی جب موڈ ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے. کاش مجھے بھی ایک ہفتے کی چھٹی ملے، میں کشتی لے کر دور نکل جاؤں. ڈیمسے کے لہجے میں رشک تھا اور آنکھوں میں خوابناکی. چیف، میں جانتا ہوں کہ اوورٹن تمہارا دوست ہے. تمہیں معلوم ہے کہ فوج میں اسے ایکسپلوزو کے استعمال کی خصوصی اور سخت تربیت دی گئی تھی. بیلی ڈیمسے کو بغور دیکھ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. ڈیوڈ باصلاحیت آدمی ہے، اسے خود کو فٹ بھی رکھا ہے. تم کبھی اس سے شرط لگا کر کوئی کھیل نہ کھیل بیٹھنا. ڈیمسے نے تنبیہی لہجے میں انگلی لہرائی. وہ ہارنا پسند نہیں کرتا اور جیتنے کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول بھی لے سکتا ہے. ڈیمسے کہتے کہتے رکا، پھر سے بےتابی سے کہا، کاش فنگر پرنٹس کے سلسلے میں ایف بی آئی کی رپورٹ جلدی آ جائے. کاش نشانات میچ کر جائیں. یہ مت بھولو چیف کہ ہم دونوں بھی اس لسٹ میں موجود ہیں، بیلی نے اپنا پیٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا. پھر وہ اٹھ گیا اور کمرے سے نکل آیا. پولیس ہیڈ کوارٹرز ڈیمسے پر بم کی حملے کی خبر سے گونج رہا تھا. چیف کو بچنے پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. نیو یارک میں آر سی اے بلڈنگ کی 25ویں منزل پر این پی سی نیٹ ورک ٹی وی کے دفتر میں میٹنگ ہو رہی تھی. نیوز کا ڈائریکٹر فلبرٹ فلیک کہہ رہا تھا، یہ اس سال کی سب سے بڑی سٹوری ہے، ہمیں اس کو لائیو کور کرنا چاہیے. پہلے سلیکٹ مین، پھر ہیٹی اسٹار، پھر جج والر اور اب چیف آف پولیس پر بم سے حملہ. میں اس کا لائیو انٹرویو چاہتا ہوں. کیا نام ہے اس کا؟ وہ اس وقت ہاٹ نیوز ہے. وہ جواب کے لیے مس فیلڈز کی طرف مڑا. ہم نے کوشش کی تھی لیکن وہ بے حد مصروف ہے، مس فیلڈز نے بتایا. اس کا نام جم ڈیمسے ہے. وہ انٹرویو ضرور دے گا. ذرا چالاکی سے اسے جتا دیا جائے کہ ہم اس اسٹوری کو ہمدردانہ رخ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے چیتھڑے بھی اڑا سکتے ہیں. اس سے کہو دونوں میں سے جو طریقہ پسند ہو ہمیں بتا دے. اسے بتانا کہ ہم ہر رات 1.5 کروڑ گھروں میں دیکھے جاتے ہیں. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیئرپورٹ میں کیا ہو رہا ہے. ڈائریکٹر بولا. مس فیلڈز نے نفی میں سر ہلایا. چیف، ایسا نہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہو. وہ بیچارہ قتل کے 3 کیس حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی نہیں، اسے اپنے تحفظ کی بھی فکر ہے، مس فیلڈز نے کہا. فلیگ نے جیسے ہی اس کی بات سنی ہی نہیں. بہتر ہوگا کہ کل رات کے لیے ایک گروپ ڈسکشن کا بندوبست کرو. ممکن ہے کہ ڈیمسے سے کیمرے کے سامنے بات نہ کی جا سکے. شو بور نہیں ہونا چاہیے. تم کنیکٹیکٹ اسٹیٹ پولیس کے چیف اور ایف بی آئی کے سیم گریڈی کو بھی تیار کرو. جان چرچمین ان تینوں سے انٹرویو لے گا، فلیگ نے کہا. لیکن چیف، گریڈی تو کل صبح کے دی ٹوڈے شو کے لیے پہلی حامی بھر چکا ہے، مس فیلڈز نے وضاحت کی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گریڈی کی پوزیشن ہی بنے گی اس سے، فلیگ نے کہا. اپنی بات کے خلاف سننا اسے گوارا نہیں تھا. لیکن چیف، جان چرچمین تو اس وقت صدر کے ساتھ چین گیا ہوا ہے، مس فیلڈز نے کہا. جب بھی ضرورت ہو یہ چرچمین موجود ہی نہیں ہوتا. چلو انٹرویو وارن پیٹی لے لے گا. وہ چرچمین سے کچھ بہتر ہی ہے، فلیگ جھنجھلا گیا. زبردست چیف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اچھل کر اسے داد دی. وہ جانتا تھا کہ چیف کو یہی اچھا لگتا ہے. تم تو جینیس ہو چیف. اسے سب مسٹریس یس کہتے تھے. مس فیلڈز دانتوں سے ہونٹ کاٹنے لگی. فلیگ نے اسے تسلی دی. سوری مس فیلڈز. یاد رکھو نیوز کے معاملے میں جو این بی سی نمبر 1 ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کے محسوسات کا خیال رکھتے ہیں. ہمارا کام صرف اور صرف امریکیوں کو سنسنی خیز خبریں فراہم کرنا ہے. ہمیں لوگوں کے جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں نمبر 1 ہی رہنا ہے.
اس کے دفتر میں پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اپنے دونوں نائبین سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے ڈسکشن ملتوی کرنا پڑے گا، وہ باہر انتظار کریں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف جین تھی۔ ڈارلنگ، تم نے تو مجھے تڑپانا شروع کر دیا ہے۔ ہنی، میں بہت مصروف ہوں۔ ایسا وقت تم فیشن فوٹوگرافرز پر بھی تو آتا ہوگا۔ اس نے دونوں ٹانگیں ڈیسک پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، مگر میں پھر بھی تمہارے لیے وقت نکال لیتی ہوں، وہ اترا کر بولی۔ میں تو خواب میں بھی تمہارا ہی دیکھتی ہوں۔ اگر تم اپنی خاص کریم ساتھ لاؤ تو میں تمہیں ایسا لنچ کراؤں گی کہ تم عمر بھر نہیں بھولو گے۔ آواز آئی۔ یہ تو بہت بڑی ترغیب ہے، دیکھو میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ مصروفیت بہت ہے، لنچ پر نہ آ سکا تو بعد میں تمہاری طرف ہوتا ہوا جاؤں گا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ اپنے لیے وٹامن ای کی گولیاں بھی لیتے آنا، اب تم جوان تو نہیں رہے ہو نا؟ آواز آئی۔ شریر لڑکی، گڈ بائے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 11:30 بجے میری نے چیف کو بزر دیا کہ لائن پر سیم گریڈی موجود ہے۔ ڈیمسے نے ریسیور اٹھایا۔ 44 مشتبہ افراد کے فنگر پرنٹس تمہارے بھیجے ہوئے پرنٹ سے ملائے جا چکے ہیں، نتیجہ نیگیٹو ہے۔ لعنت ہو۔ اور 45واں؟ ڈیمسے گرایا۔ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، اس کا کارڈ فائلوں سے غائب ہے، مائکرو فلم ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، واشنگٹن بیورو اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکا۔ وہ ہے کون؟ ڈیمسے نے کہا۔ ڈیوڈ اوورٹن، کوئی سائیکیٹرسٹ ہے۔ اوورٹن؟ ڈیمسے ہل کر رہ گیا۔ اسے تو میں جانتا ہوں، صبح ہی سے اس کے متعلق بات ہو رہی تھی، وہ تو پہلے قتل سے 1 دن سے غائب ہے۔ ڈیمسے نے ریسیور کندھے پر دبایا اور میری کو بزر دیا۔ وہ آئی تو اس نے کہا، گز سے کہو کہ ایک کوسٹ گارڈ سے رابطہ کریں اور انہیں کہے کہ اوورٹن کی بوٹ کو تلاش کریں۔ دوسری طرف سیم نے بڑے تحمل سے انتظار کرتا رہا۔ ڈیمسے لائن پر آیا تو اس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں جم، شام تک اس کے پرنٹ بھی مل جائیں گے۔ ہم نے آرمی بیورو آف ریکارڈ سے رابطہ کیا ہے، وہ نشانات ہمارے لیب میں بھجوا رہے ہیں، سیم بول رہا تھا۔ ڈیمسے کو سیم کا شکریہ ادا کرنے بلکہ جواب دینے تک کا موقع نہیں ملا، اسی لیے میں سارجنٹ پکولو ہانپتا کانپتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ چیف، ابھی خبر ملی ہے کہ پادری ریورنڈ فریڈرکس کو کسی نے اس کے چرچ میں مسلوب کر دیا ہے۔ گڈ لارڈ، ڈیمسے منمنایا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور باہر لپکا۔ وہ ٹام فیرو سے مستعار لی ہوئی گاڑی میں بیٹھا، سارجنٹ پکولو اس کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف سیم گریڈی نے سب کچھ سنا تھا اور بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس نے یہ خبر دینے کے لیے اسپائک بگز کا فون نمبر ملایا، لیکن بگز لنچ کے لیے گیا ہوا تھا۔ گاڑی چرچ کے سامنے رکی۔ ڈیمسے اور پکولو دوڑتے ہوئے چرچ میں داخل ہوئے۔ سامنے سے ایمبولینس آ رہی تھی۔ ایمبولینس کے ڈرائیور نے آخری لمحے میں بریک لگایا، پھر بھی ایمبولینس مستعار لی ہوئی گاڑی سے ٹکرا گئی، لیکن ڈیمسے نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ چرچ میں کچھ لوگ موجود تھے، وہ بہت دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ پولیس والوں کے درشت چہروں پر بھی غصہ اور بے یقینی تھی۔ قربان گاہ سے آگے چوبی سلیب پر ریورنڈ پال فریڈرکس کا بے جان جسم لٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسی کی مدد سے سلیب پر باندھے گئے تھے۔ اس کے سینے میں برف توڑنے والا سوا پیوست تھا۔ چھوٹا سا سرخ دھبا بھی نظر آ رہا تھا۔ نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایمبولینس بھی بیکار تھی۔ ریورنڈ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ڈیمسے نے پھر اپنے ماتحتوں کو وارننگ دی کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ عام لوگوں کو چرچ سے نکال دیا گیا۔ پھر بڑی آہستگی سے لاش کو سلیب سے اتارا گیا۔ تب انہیں سوئے کے ساتھ پیوست حکم کا دہلا ملا۔ ڈیمسے بہت اپسیٹ تھا، وہ خود سے خفا معلوم ہو رہا تھا۔ خبیث نے ہمیں بتا دیا تھا کہ حکم کا دہلا فریڈ ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ فریڈ نام کا پہلا حصہ ہے، جبکہ وہ آخری حصہ تھا۔ آخر میں خود ریورنڈ سے بات کر کے گیا تھا۔ کاش مجھے خیال آ جاتا، ڈیمسے بڑبڑایا۔ ڈیمسے سوراخ تلاش کر رہا تھا، جبکہ پکولو گواہ ڈھونڈ رہا تھا۔ لاش چرچ کے سیکرسٹن چارلز نے دریافت کی تھی، اسی نے پولیس کو فون بھی کیا تھا۔ پکولو اس سے پوچھ گچھ بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے ہیجانی انداز میں اشارے کر کے ڈیمسے کو بلایا۔ ڈیمسے ان کی طرف کو لپکا۔ چیف کو بتاؤ یہی بات، پکولو نے سیکرسٹن سے کہا۔ بڈھا سیکرسٹن بے حد خوفزدہ تھا۔ میں سامنے والے دروازے سے اندر آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ تیز قدموں سے بغلی دروازے سے نکل گیا، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ تم نے اسے پہچانا؟ ڈیمسے نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ سیکرسٹن کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ وکیل نیڈ نکولس ہے، لیکن اب مجھے یقین نہیں، میں اس قضیے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ سیکرسٹن نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ پریشان نہ ہو مسٹر چارلز، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ڈیمسے نے سیکرسٹن کا کندھا تھپکا، پھر وہ پکولو کی طرف مڑا۔ مسٹر چارلز کا بیان لکھواؤ اور نیڈ نکولس کو ہیڈ کوارٹرز لاؤ۔
मैं इससे बात करना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।